تانگے والا اٹھ دیکھ کے پہاڑوں اور بیابانوں میں موسم بہار کے بادل نے خیمہ لگا لیا ہے۔ بلبل، طوطی، مینا مستی میں گیت گا رہے ہیں۔ ندیہ کنارے گلاب اور لالا کے بے شمار پھول کھل اٹھے ہیں۔ تو بھی نظارہ کرنے والی آنکھ پیدا کر، اٹھ دیکھ، پہاڑوں اور بیابانوں میں موسم بہار کے بادل نے خیمہ لگا لیا۔ کچی پکی کھردری سڑک پر بھاگتا تانگا، گھوڑے کی چاپ، ٹک ٹک ٹک، پہیوں کی چوں چوں، اور تانگے پر بیٹھا لگام نرمی سے تھامے ہوئے درویش پرکشش سوئی لگائے پڑھ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جیسے کوئی قلعہ فتح کر کے آیا ہو یا 20-30 والا بانڈ لگ گیا ہو اور اس درویش کے ہزاروں نکل آئے ہوں۔ مگر نہ جی، درویشوں کی خوشی بانڈ لگنے میں نہیں ہوتی، گاڑی محل اور ہیرا ملنے میں بھی نہیں ہوتی۔ ان کی اصل خوشی ہوتی ہے رب راضی ہونے پر۔ رب راضی تو سب راضی۔ شیطان کی چال، کہاں رہ گیا تھا اتنی دیر کر دی آنے میں؟ سیاہ اوڑھنی سیاہ رات نے چھپا رکھی تھی۔ آواز میں بے چینی کے ساتھ تپش تھی۔ بس کچھ انتظام کرتے دیر لگ گئی۔ سیاہ اوڑھنی والی سے اس نے گٹھری اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ مٹی کے ٹبے پر ایک الو زور سے پھڑپھڑایا تھا۔ وہ ڈر کے مارے آگے کو ہوئی۔ ڈرنے کی بات نہیں، الو ہے۔ سیاہ اوڑھنی والی کا ہاتھ اس نے پکڑ لیا۔ الو پھر پھڑپھڑایا، اب کی بار ان کے سر پر آ کر زور سے پھڑپھڑایا تھا۔ الو جاہل نہیں ہوتا، نہ ہی منحوس کہ دوسروں کے گھر اس کی وجہ سے اجڑتے پھریں۔ وہ سیانہ ہوتا ہے، انسانوں کی بھلائی کی فکر میں وہ چیختا اور پھڑپھڑاتا ہے۔ الو کی بھدی آواز میں ایک بھید چھپا ہوتا ہے، برائی سے بچ جانے کی تلقین ہوتی ہے۔ اب یہ بات گھر سے بھاگنے والے اس جوڑے کو کون سمجھاتا؟ نگین، ہم کہاں جائیں گے؟ وہ گھٹی ہوئی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ شہر میں بیلی ہے میرا، اس کے پاس۔ نگین پرسوچ انداز میں بولا۔ کوا اپنی چال چل رہا تھا، اس کو فاختہ کی چونچ سے سونے کا ہار لینا تھا۔ چڑیا امن کی بستی کو پیچھے چھوڑ آئی، اور چنگی مت دینے والا پرندہ بھی پیچھے رہ گیا تھا۔ کچا ٹبا بستی کے آخر میں تھا،
اس سے آگے کھیتوں سے آڑا ٹیڑھا راستہ ٹانگوں والے سٹاپ تک جاتا تھا۔ وہ کچے راستے پر چل رہے تھے، ایک کے قدم من من کے وزنی، جیسے لوہے کی زنجیریں باندھ دی ہوں۔ دوسرے کا ہر قدم چال باز۔ ٹانگوں والے اسٹاپ کو 4 بستیوں کے راستے جاتے تھے۔ نگین، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ پہلا پہر دوسرے پہر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تو کاہے کو فکر کرتی ہے؟ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ انسان اگر غلطی کے باوجود خود کو صحیح سمجھے، پھر اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں بچتا۔ شیطان کے ضمیر پر ہتھوڑے نہیں برسا کرتے، اس کے ضمیر پر گناہوں کا بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ وہ نگین تھا، رات کا میراثی، ڈھول بجانے والا، پیٹنے والا۔ بجانے اور پیٹنے میں فرق ہوتا ہے۔ اس کا باپ بجاتا تھا، لوگ جھومتے تھے۔ دادا کے بجانے سے بھی لوگ جھومتے تھے۔ رشید نے بڑی چاہ سے نگین عرف گینو کو بھی سکھایا، مگر وراثت میں ملنے والی چیزوں کو سیکھنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی آ جاتی ہیں۔ گینو کو ڈھول سیکھنے کے بعد بھی بجانا نہیں آیا۔ اس کے ڈھول سے اللہ ہو کی صدائیں نہ گونجتیں، نہ ہی لوگوں کے لبیک کے ترانے ابھرتے، نہ ہی ملنگ جھومتے۔ اگر رشید اس کو ڈھول دے دیتا، لو بجاؤ، تو ڈما ڈم ڈم وہ صرف پیٹتا اور لوگ کانوں میں انگلیاں پھنسا لیتے۔ اتنی بدترین ڈم ڈم انہوں نے کہیں نہیں سنی تھی۔ ملنگ لال آنکھیں لیے اس کو دیکھتے گھورتے رہتے۔ رشید شرمندہ ہوتا ہوا اس سے ڈھول لے لیتا۔ تیرے باپ دادا کی نسل در نسل کا ورثہ ختم ہو گیا، ٹھپا لگ گیا۔ رشید افسردگی سے اسے کہتا، ڈھول بجانا اس نے کیا ہی سیکھنا تھا، وہ برے کاموں میں ضرور پڑ گیا۔ آوارہ لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا، پنڈ کے سارے نشئی اور بھنگی اس کے بیلی بن گئے۔ ساتھ والی بستی میں عرس تھا، رشید اس کو ساتھ لے گیا۔ وہیں درگاہ پر روشن آرا اپنی ماں کے ساتھ دعا مانگنے آئی تھی۔ ویکھ نگین کنی سونی کڑی، اگر تو اس کو پھانس لے تو تجھے مان لیں۔ اشرف گندے دانتوں سے ہنسا تھا۔ بس پھر نگین عرف گینو خود کو منوانا تھا۔ اس کی رائٹر ہیں اقرا طارق، اور کہانی کا بقیہ حصہ پڑھنے اور سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل الف اللہ کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔